السلام علیکم، آپ کا اپنا پیارا زین شاہ۔ کیا بات کریں، پاکستان کے حالات جو بھی چل رہے ہیں سیلاب کو لے کے، اس میں کیا بات کروں۔ آپ اگر دیکھتے ہیں انڈیا کو، انڈیا میں پنجاب میں دیکھیں، پنجاب کا حال بہت برا ہوا ہے، لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہیں نا پاکستان میں، مسٹر پتلو ہو گئے، یہ رجب بٹ ہو گیا، یہ دوسرا تیسرا ہو گیا، آج کل یہ دو ہی فیمس چل رہے ہیں۔ چلو ڈکی ہو گیا، یہ تو ابھی ڈاؤن ہو گیا بہت زیادہ، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے، پیسے سے نوازا ہے۔ پنجاب سے میں کل ویڈیو سن رہا تھا، انڈیا پنجاب سے، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں، جتنے بھی ان کے کہہ لیں آپ کے ہیروز ہیں، پنجابی موویز کے ہیروز ہیں، وہ لوگ ڈونیشنز کر رہے ہیں۔ وہ لوگ 5 کروڑ کی ڈونیشن کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ بول رہا ہے کہ جی ہم گھر بنا کے دیں گے، کوئی بندہ یہ بول رہا ہے کہ ہم پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوری ٹو سے بٹ ہمارے جناب یہ ٹک ٹاک کے لیڈر صاحب مسٹر پتلو صاحب، یہ جناب صاحب کو اپنی لائف سے فرصت نہیں ہے۔ رجب بٹ جو بولتا ہے جی کہ رجب فیملی میری فیملی ہے، لاہور میں اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ سیلاب آیا ہے، جہاں پہ فلڈ آیا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو، ان لوگوں میں سے کون سا انفلوئنسر ایسا ہے، ٹک ٹاکر ہو گیا، یوٹیوبر ہو گیا، یا کوئی مووی سٹار ہو گیا، کون سا پاکستانی ایسا بندہ ہے جس نے دینا تو چلو دور کی بات ہے، اناؤنسمنٹ ہی کی ہو۔ میں نہیں کہتا کہ انڈینز نے دے دیے ہیں، لیکن وہ اپنے علاقوں میں جا کے اپنے علاقوں میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یار تھوڑی جی تے غیرت کھاؤ، ساڈے کولوں جنہ ہو سکتا اسی اتنا کریں گے۔ پاکستان کے حالات تو ویسے بھی ایسے ہیں کہ معاشرت جو سی ہے وہ گری پڑی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں سے بجلیوں کے بل نہیں پورے ہو رہے، لوگوں سے گھروں کا کھانا نہیں پورا ہو رہا، 10 لوگ کما رہے ہیں اور پھر بھی گھروں کے خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور تم لوگ پاکستان میں اس ٹائم جتنا زنا، جتنی بدکاری پاکستان کے اندر اس ٹائم چل رہی ہے، دنیا میں کہیں نہیں چل رہی۔ عورتیں اللہ معاف کرے اپنے جسم فروش کر رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب کہ میں اب کون سے الفاظ استعمال کروں، الفاظ نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان کو انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، وہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہو کے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے نا کہ کسی مسلمان پہ کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرو، جنگ کرو۔ جنگ کرنا، جہاد کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس ٹائم پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو مسلم کنٹریز کے اندر نمبر 1 پہ ہے، ٹاپ 1 پہ ہے جی، کہ پاکستان کی بدولت جی مسلمان کنٹریز کو جی جو سا ہے وہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ پاکستان میں تو اپنے آپ کو سیو کرنے کی اس ٹائم قوت نہیں ہے۔ ہمارے جنرل، ہمارے کرنل ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگیاں دے، صحت دیں، ٹھیک ہے، ان کا تو پتہ نہیں کہ وہ لوگ کیا کریں گے کیا نہیں، جو ہمارے جوان بارڈروں پہ شہید ہوتے ہیں وہ اس ملک کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اسرائیل میں کیا کچھ ہوا، اسرائیل نے کیا کچھ کیا معذرت کے ساتھ، کیا کچھ ہوا نہیں، کیا کچھ کیا۔ فلسطین میں کیا کچھ ہوا، مسجد اقصیٰ کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہیکل سلیمانی کے لیے نیے ڈالی جا رہی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت پہ عذاب نہیں دوں گا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو عذاب پہلی امتوں پہ میں نازل کر چکا ہوں، میں ویسے عذاب آپ کی امت پہ نہیں ڈالوں گا۔ بھئی یہ عذاب ہی ہے بھئی، پاکستان ڈوب رہا ہے۔ پنجاب اس ٹائم آپ کی جی ڈی پی میں سے آلموسٹ 50-55% نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، کراچی نکال رہا ہے۔ کراچی کا کیا حال کر دیا یار۔ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کہ یار جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کراچی چلا جائے، باہر کے ملکوں کی پردیش کی تو بات کی ہیں۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ گلف کنٹریز میں آ کے پاکستان سے لوگ ڈونیشنز کرتے تھے۔
کوئی خدا کا خوف. اگر کسی مسلمان کو، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں اس چیز کا خوف ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں، فلڈ آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. مسلمانوں، تم لوگوں کی بیٹیاں، تم لوگوں کی جو سی ہیں عورتیں پاکستان کے اندر، نعوذ باللہ وہ لوگ اپنا جسم فروش کر رہی ہیں یار، اپنا جسم بیچ کے اپنے گھر کو پال رہی ہیں. غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر، تھوڑی سی غیرت. مسلمان کے اندر تو غیرت، میں کہتا ہوں کہ انسان مر جائے، مسلمان ایک مر جائے لیکن اپنی غیرت نہ بیچے. لیکن پاکستان میں بیچ رہے ہیں لوگ. میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے پروموشن چاہیے یا میں وائرل ہونا چاہتا ہوں یا ایسا کچھ بھی نہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اللہ تعالیٰ نے اپنا احساس دیا ہے کہ میں اس دنیا کو چلانے والا ہوں. وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے نا، وہ اس دنیا کو چلا رہی ہے، کوئی انسان نہیں چلا رہا. ہر انسان کو موت آنی ہے، موت برحق ہے. موت سے ایک مسلمان کو تو ڈرنا نہیں چاہیے موت سے. اگر ہم لوگ جہاد نہیں کر سکتے ہیں، آج کے قوانین ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی آرمی کے بغیر جہاد نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یار، میں ایک پاکستان کا نوجوان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک سید فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے بس میں ہو، آرمی میرے کنٹرول میں ہو، میں صبح اسرائیل پہ حملہ کر دوں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو الحمدللہ اتنی طاقت دی ہے. ہم لوگ پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. لیکن جو صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے، نہ ان لوگوں نے پاکستان کی دنیا میں ویلیو رہنے دی ہے، اور نہ ہی اسلام کی ویلیو. یہ لوگ جو سی ہے اسلام کی ویلیو کو برباد کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. وہ تم لوگ اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتے ہو. تم لوگ پاکستان کے اندر سیلاب آیا، فلڈنگ ہوئی، سب کچھ ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، اس کے باوجود تم لوگ ارتھکویک آنے کے باوجود، فلڈنگ آنے کے باوجود تم لوگ یہ بات کر رہے ہو جی کہ یہ ہے تو وہ ہے جی، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. انسان کا اختیار کسی چیز پہ نہیں ہے، انسان کی سانسوں پہ انسان کا اختیار نہیں ہے. کب کوئی مر جائے نہیں پتہ. لیکن اپنی زندگی میں جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. نہیں جہاد کر سکتے نہ کرو. جہاد کی 3 قسمیں ہیں. یا تو تلوار لے کے دشمن کے خلاف چلے جاؤ، تلوار لے کے جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ لڑو. اگر کسی جگہ پہ مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ قرآن پاک کی بے حرمتی، نبی پاک کی بے حرمتی، اسلام کی بے حرمتی، لیکن پاکستانیوں میں سے کوئی نہیں بولا. آج اگر پاکستان کے اوپر عذاب ہے نا، جو کہ ہمارے پاکستانی یا ہم لوگ نعوذ باللہ بولتے ہیں جی کہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ تو بس انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اتنے سالوں میں انڈیا پانی چھوڑتا آ رہا ہے. یہ مقام کبھی نہیں آیا پاکستان پہ جو آج حالات پاکستان کے چل رہے ہیں. اور ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، یہ مدد کرنے کی بجائے یہ لوگ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے. اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اگر اللہ کی راہ پہ تھوڑا خرچ کر دو گے تو اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. جہاد نہیں کر سکتے. 3 قسمیں ہیں جہاد کی. آواز اٹھاؤ، تلوار نہیں اٹھا سکتے، آواز اٹھاؤ، آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے دل میں برا کو. وہ ہماری تو غیرت اتنی مر گئی ہے. ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو دل میں بھی برا نہیں کہتے اس چیز کو. بغیرتی کی انتہا ہے یہ. ایک شعر تھا، مجھے شعر نہیں یاد، اس کے بول یاد ہے کہ قیامت بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے. قیامت اس لیے ضروری ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کو دوبارہ پیدا ہوتے درگور کر دیں گے، دفن کر دیں گے. وہ اس لیے کریں گے جو آج کا دور چل رہا ہے. آپ کی بیٹی نہیں محفوظ. پیسے کے لیے لڑکیاں اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں پاکستان کے اندر. ہم نے CCD بنا دی، ہم نے بدماشی ختم کر دی، ہم نے یہ ختم کر دیا. بھائی تم لوگ نہیں کر سکتے.
کچھ بھی کر لو پاکستان سے بدماشی رشوت نہیں جا سکتی, نہیں ختم ہو سکتی. لیکن اتنا تو پاکستان کو رکھو, اتنا تو رکھو کہ یار پاکستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر عزت غیرت نام کی چیز برقرار رہے. لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں. اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کچھ کہنے کے لیے, لیکن ایک انسانیت کے ناطے ایک بات بولوں گا کہ باہر کے ملکوں سے لوگ مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پاسبل ہے تو جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو ابھی متاثر ہیں فلڈ کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے, جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کی جتنی مدد کر سکتے ہو اتنی کرو, ٹھیک ہے. اور کوشش کرو, میں نہیں کہتا کہ نمازیں پڑھو, میں نہیں کہتا کہ یہ کرو یا وہ کرو, لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہو. اگر پاکستان کو بچانا ہے, اگر انسانیت کو بچانا ہے, اگر مسلمانوں کو بچانا ہے, بچانے والی ذات اللہ کی ہے بے شک, لیکن اللہ نے انسان کو شعور اور عقل دیا ہوا ہے. اشرف المخلوقات ہم اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کی طاقت ہے, ہمارے پاس کرنے کا جذبہ ہے. اور پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے لیے بنائی گئی, اسلام کے تحفظ کے لیے بنائی گئی. وہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. میری باتیں ہو سکتا ہے کچھ بری لگیں, پولیٹیشنز کو بھی بری لگیں گی, کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان میں بھی کچھ لوگوں کو بری لگے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا سی سی ڈی غلط ہے, لیکن سی سی ڈی کو بدماشی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ نہیں کہ بدماشی پاکستان سے ختم کرنی ہے تو پولیس کو بدماش بنا دو, جو غریب بندہ ہے وہ مر جائے. امیر کا تو پاکستان میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آن ڈیوٹی آفیسرز جو سے ہیں, جو میجر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے گھروں پہ ریڈ کر رہی ہے سی سی ٹی. کس نے اختیار دیا سی سی ٹی کو؟ غیرت, عزت, اپنے نبی, اپنے قرآن, اپنے رب کی ذات پہ قربان ہونا, یہ ایک مسلمان کا فرض ہے. کل کو مرنے کے بعد پیسہ نہیں قبر میں لے کے جاؤ گے. میں مرنے کے بعد پیسہ نہیں لے کے جاؤں گا قبر میں. مجھے نہیں ڈر کسی کا. موت آنی ہے, جب اللہ نے لکھی ہے آنی ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہنس کے قبول ہے موت. موت کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ جب اس نے لکھی ہے تب آئے گی. کوئی انسان نہیں مار سکتا. جب وہ چاہے گا تب آئے گی. لیکن ہاں, اتنا جذبہ بھی ہے اور اتنا اختیار بھی ہے خود پہ کہ اگر اسرائیل غلط کر رہا ہے تو میں اسرائیل کو غلط کہوں گا. اگر پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں پاکستان میں اس غلط ہونے والے کام کو غلط کہوں گا. میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا, نہ کسی کے باپ سے لے کے کھاتا ہوں. اپنی محنت کرتے ہیں, اس کا کماتے ہیں, اس کا کھاتے ہیں, اور ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, اور اس ٹیکس کا ہمیں کوئی صلہ نہیں مل رہا. اگر جی سی سی میں گلف کنٹریز کے اندر ٹیکس ہے نا, یا کہتے ہیں کہ یورپ میں پاکستان سے زیادہ ٹیکس ہے, یورپینس نیشنلٹی ہولڈرز جو ہیں ان کو ان کے ٹیکس کا پے کیا جاتا ہے. جی سی سی کنٹریز میں آپ جاب نہیں بھی کر رہے ہو, گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے, گورنمنٹ آپ کو گھر بنا کے دیتی ہے, گورنمنٹ آپ کو فیسلٹیز دیتی ہے, گورنمنٹ آپ کو بہت کچھ دیتی ہے, کیونکہ وہ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں ہمیں ٹیکس پے کرنے پہ کیا مل رہا ہے؟ یہ مل رہا ہے کہ فلڈ آیا ہے, سیلاب آ گیا ہے جی, تو وہاں پہ گھروں سے بچیاں ننگے سر پانی کے اندر گری ہوئی ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یار مطلب کہ کس معاشرے میں, کس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہماری اولاد جو سی, آنے والی نسل جو سی ہے, وہ زندہ بھی رہے گی کہ نہیں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جتنا ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کو شیئر کریے گا. میں نہیں کہتا لائک کریں, یا میں نہیں کہتا میرے چینل کو سبسکرائب کریں.